تو راستے میں کسان تو آسان راستہ اختیار کر لیا کریں. آج کل فتوے پہ چلنا بھی تقویٰ ہے. تو بہرحال دین کے دائرے سے باہر نہ آئے تو ٹھیک ہے. اور بعض کا عزیمت کے راستوں پر چلنے سے ناز پیدا ہوتا ہے، اور بعض کا رخصت اختیار کرنے سے طبیعت میں عاجزی بھی آ جاتی ہے. تو اس لیے شیخ کا کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ نوافل جاری رکھنی چاہیے یا ہنٹے اٹھانے کی ضرورت ہے. نفس، بس دل میں بات آ رہی ہے نفس کہ سب سے افضل ترین عبادت نفس کی مخالفت، سب سے مشکل ترین کام نفس کی مخالفت. آپ کے لیے میں نفس کی مخالفت کہ کوئی آپ نے پڑھا ہوگا بزرگ تھے، نفس کو بہت بہت برا بلا کہہ رہے تھے. ان کا نفس کو کیوں برا بلا کہتے، یہ نہ ہوتا تو جنت بھی نہ ہوتی. اس لیے کہ فرشتوں میں نفس نہیں ہے، جنت نہیں ہے. تو یہ نفس کی جو خواہشات ہیں، یہ خواہشات جو ہیں نفس میں پیدا ہوتی ہیں. تو ان خواہشات کو جب آدمی شریعت کے تابع کرتا ہے، ان خواہشات کو شریعت کے تابع کرتا ہے اور شریعت کا کٹ دیتا ہے. کٹ کا مطلب ہے دل کا حدود اللہ، بس یہاں سے کاٹ دو، اسے آگے نہ بڑھنے دو، یہاں سے کاٹ دو، بس آنکھیں نیچے رکھو، یہ حد آ گئی ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے. ہاں، اماں ہے، قرآن ہے، بیوی ہے، بچے دیکھ لو، آپ نہیں دیکھ سکتے، یہاں سے کاٹ دو، پردہ نیچے رکھ جھکا دو. اب جب پردہ نیچے جھکایا جاتا ہے تو مشقت اٹھانی پڑتی ہے. یہ شخص میرے پاس آیا تو کہنے لگا کہ میں ایک محکمے میں فلاں ہوں اور میرے محکمے میں 15 افراد ہیں، 15 کے 15 رشوت لیتے ہیں اور میں نہیں لیتا. چونکہ میں نہیں لیتا تو اس بات پر تلے ہوئے کہ میں بھی لوں، اور یہ کہ اگر نہیں لوگے تو ہم تمہیں ٹرانسفر کرا دیں گے. بات تو صحیح کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک آدمی درمیان میں ایسا کیوں ہو جو مخبر ہو اور جو ان کی شکایت کرتا ہو. تمہیں لے لے، ہم جیسا بن جاؤ. آپ نے کہا کہ ان لوگوں کی یہ جو عام 13 14 15 گریڈ کے لوگ ہیں، تو لیکن ان کے پاس اچھے خاصے گاڑیاں اور کوٹھیاں بھی ہیں، ان کے پاس ہر مال حرام جی. تو میرے پاس بس خود بچوں کی بنیادی چیزوں کے پورا کرنے کے پیسے نہیں ہوتے. تو اب حالات بھی سازگار ہیں، کوئی پکڑنے والا بھی نہیں، سارے اکٹھے ہیں اور میں علیحدہ ہوں. علیحدگی میں مزید تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. تو بہت زیادہ ٹیمپٹیشن کا مطلب بہت زیادہ، یعنی میرا نفس ترغیب دیتا ہے کہ کوئی عرض نہیں، تم بھی کر لو. اب یہ ہے نفس کی مخالفت، بڑی ٹف ہوتی ہے. یہ ایسی چیزوں میں بچنا بڑا ٹف ہوتا ہے. اچھا، ایسے ایک واقعہ ہوا ہمارا، وہ عبدالحسیب کا جو واقعہ ہوتا ہے اس کو انہوں نے پکڑ لیا اور اس کے بعد پھر کیا اور پھر پیسے دے کے نا چھوڑ دیا. اچھا، پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی جب ایسا کیا تو وہ میں نے کہا اس کو ذرا نا سزا ملنی چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ شان کے فضل سے ظاہری طور پہ میں بھی اس میں ایک درجے میں کود گیا. بہرحال اس کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد نا اس کو غالباً ایس پی نے معطل کر دیا. اب جب معطل کر دیا تو میرے پاس آ گیا. میں کہا میرے پاس میرا کیا تعلق ہے، میں کہ پولیس کا آدمی ہوں. کہنے لگا، کہا کہ وہ معاف کریں گے تو پھر معافی ملے گی. اللہ کی شان، اللہ کی شان. تو اب نا میں نے توبہ کروائی. جو آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ صرف ایک چھوٹا سا ایک کیفیت ہے، اور استغفار کیا اور انہوں نے سچے. اچھا، پھر تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ ان کی اندر عزم اور ارادہ پیدا ہو گیا. پھر میں نے دیکھا کہ آپ استغفار سچے دل سے کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کر رہے کہ ہماری نوکری بحال ہو جائے.
میں نے کہا بھی نوکری بارونہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ تم کر لو۔ میں نے پھر ان کو انہوں نے سفار کر لی تو میں نے دونوں کو 5,000 روپیہ دیا۔ میں نے کہا اس مال سے راشن کر لے اور اپنے حلال مال سے اپنی زندگی کا آغاز کرو۔ بڑا سروان پر اچھا اب نہ سچی جو وہ بولے، جو ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ واقعی ہم نے بڑا برا کیا، ہم نے ساری زندگی تباہ کر دی، لیکن اس کے ساتھ وہ جو مجھے کہتے تھے نا، وہ کہتے تھے حضرت ارادہ تو پکا ہے پر ہمارے بس میں نہیں ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے، وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَتَ عَيْنٍ، پھر ادھر دھکیل دیے جائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ضروریات زندگی ایسی ہیں کہ اس میں ہمیں آسودگی کی عادت ہے، اس میں مشقت مبتلا ہو جائیں گے۔ تو بس اب مطلب ان کا یہ تھا کہ وہ جو کیفیت ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی مصداق ان کی یہ جو کیفیت تھی وہ پیدا ہو چکی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم بچنا چاہتے ہیں، بچنے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن بچ نہیں پائیں گے، اے اللہ تو بچا دے۔ اور اب آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ بچا دے۔ تو یہ ہے نفس اور شیطان کہ کس طریقے سے انسان کو راہ راست سے بہکاتا ہے اور شریعت کے اوپر ایک اپنی رائے قائم کر کے اور اپنی خواہش نے نفسانی کا محل بنا کر شریعت کو زمین دوز کر دیتا ہے۔ تو سب سے جو افضل ترین عمل ہے وہ نفس کی مخالفت ہے، اور نفس نہ ہوتا تو پھر جنت بھی نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ کے عشق کا امتحان بھی نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات ہے کہ جو علامہ اقبال نے کہی ہے کہ براہیمی نظر بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے۔ ہوس کا ماخذ کیا ہے؟ کہاں سے جنم لیتی ہے ہوس؟ نفس سے۔ ٹھیک ہے، تزکیہ نفس یہ الفاظ ہیں، عموماً لفظ جو بیان کیے جاتے ہیں وہ تزکیہ نفس ہے۔ تو یہ جتنی خواہشات اور یہ جو حرام چیزیں ہیں، ان کی جو ڈیزائرز اور ایمبیشنز ہیں، یہ ساری اس کا جو ماخذ اور سینٹر جہاں سے یہ فلرش کرتی ہیں نکلتی ہیں وہ نفس ہے۔ اب یہ کبھی نہ کہنا کہ میری بات میں نفس شامل نہیں ہے۔ جب تلیں گے عمل میزان پر کون مقبول ہے کون مردود ہے، کیا پتا کون کیا ہے۔ جب تلیں گے عمل میزان پر پھر لگے گا پتا کھرا کھوٹا کون ہے۔ ہاں، نفس کی میزش کی وجہ سے اخلاص مجروح ہو چکا تھا۔ جب نفس میں ریا آ جاتا ہے تو عمل ناخالص ہو جاتا ہے، اور جب نفس میں سے نہیں، اور جب عمل میں سے نفس نکل جاتا ہے تو اخلاص آ جاتا ہے۔ عمل میں سے جب مکمل طور پر نفس کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، فلٹر ہی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے عمل میں سے جب نفس نکل جاتا ہے تو وہ نفس خالص ہو جاتا ہے اور خالص اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، تو پھر وہ عمل مقبول ہو جاتا ہے۔ اور جب عمل میں نفس شامل ہو جاتا ہے تو نفس میں ریا آ جاتا ہے، اور ریا والا عمل، ریا والا عامل، ریا والا شہید اور ریا والا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا تاجر، یہ سب کے سب جو ہیں یہ ہلاکت ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ لے جاؤ ان کو ان کو جہنم میں ڈال دو۔ تو نفس ایسے ایسے کام کراتا ہے، ساری زندگی کی قائم شدہ پونجی کو ضائع کرا دیتا ہے۔
بعض لوگ جو تھے انہوں نے یعنی بعض جماعتوں میں بڑا کام کیا، اور اس طرح کام کیا کہ اپنے آپ کو اس کام میں فنا کر دیا اور ان کے بڑوں کا قرب حاصل کر لیا، لیکن کسی ایک بات سے جس سے کہ نفس، اب میرے ذہن میں یہی لفظ اگنائٹ ہوتا ہے، اس کو آگ لگتی ہے، جب نفس کو نیچے پھینکا جاتا ہے تل ملاتا ہے، جب نفس کی ذلت ہوتی ہے تو یہ پھڑ پڑاتا ہے، اوئے ہوئے وہ چیخے مارتا ہے، ہاں چیخا مارتا ہے نفس کہ مجھے زمین پہ پھینک دیا۔ اب کسی بادشاہ کے منہ پر ایک تھپڑ مار دے ایک عام آدمی، اور ایک مزدور کے منہ پہ تھپڑ مار دے، تھپڑ تو وہی والا ہے ایک طرح کا، تو وہ مزدور کا کیا حال ہوگا؟ کسی درجے میں ہوگا، لیکن یہ مزدور اگر کسی بادشاہ کے منہ پہ تھپڑ مار دے تو تل ملائے گا، اوئے ہو، اس کو تو بے ہوش ہو جائے گا، اس کو نا یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو نفس جو ہے نا، جب اس کو زیر کیا جاتا ہے اور جب اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، جب اس کی بات نہیں مانی جاتی، تو یہ ضدی ہے، پیچھے پڑ جاتا ہے، بار بار ضد کرتا ہے، حتیٰ کہ دشمن ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ کہ جب تک اس کی بات نہ مانی جائے یہ پیچھے پڑا رہتا ہے۔ تو سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ نفس ہے۔ قد افلح من زکاہا، یہ ہا کی جو ضمیر ہے نفس کی طرف، پس فلاح کو پا گیا جس نے اپنے نفس کو ستھرا کیا۔ ستھرا کرنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ گھوڑا ہوتا ہے نا تو وہ اڑی کرتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، بس کر اس کو بھوکا رکھے جاتا ہے۔ اور ہمارے ماموں کیا کرتے تھے، ہم نے دیکھا کہ وہاں گنے کا کھیت جس کو کمات کہتے ہیں، وہاں گنے اتارے ہوتے تھے تو وہاں ذرا زمین یعنی ایسی ہوتی تھی، اس میں پانی ڈال دیتے تھے، پانی ڈال کے تو چیکنی مٹی اور دلدل بنا دیتے تھے، اور اس دلدل میں گھوڑا کھڑا کر دیتے تھے اور کہتے تھے بھاگو، وہ بیچارہ پان نکالتا تھا، دوبارہ پھنستا تھا، اور وہاں اس کو تھوڑی سی پٹائی بھی کرتے تھے اور بگاتے تھے، اور تھوڑی دیر بعد اس کی اڑی جو ہے نا بس وہ ٹوٹ جاتی تھی۔ تو ہم تو نفس کو پالتے ہیں، پیار کرتے ہیں، خواہشات پورا کرتے ہیں، جب نفس کی خواہش پوری ہوتی ہے تو پھر وہ موٹا ہوتا ہے۔ آپ ایک گلاب کا پھول لگائیں اور اس گلاب کے پودے کو اس کی اصل غذا دے دیں تو پودا بہت فلرش کرتا ہے، تنومند اور خوبصورت، اور پھول بھی بہت دیتا ہے۔ تو نفس کی جو غذا ہے نا، نفس کی غذا وہ کیا ہے؟ نفس کی غذا حرام خواہشات ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ نفس کب مرتا ہے؟ جب آپ اس کو ڈپرائیو کرتے ہیں، کس سے؟ اس کی بات سے، یعنی مان کے نہیں چلتے، اس کی ضد کو نہیں سنتے، اس کے کلام کو نہیں سنتے، اس طرف دھیان نہیں دیتے، اور پھر آپ اپنا کام کیے جاتے ہیں، یہ اپنا کام بھی جاتا ہے، آپ اس کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہ نفس آہستہ آہستہ نا، جیسے بچہ لعنت کیا جائے تو رو رو کے، آپ نے دیکھا نا، رو رو کے روتا روتا پھر ہف جاتا ہے، ہف جا کے سو جاتا ہے، اینو تھکانا پہنتا ہے۔ تو نفس جو ہے یہ گھوڑے کی مانند ہے، اس کے اوپر انسان اپنی روح کے ساتھ سوار ہے۔ اب آپ نے گھوڑے کو کر لیا بڑا مضبوط اور اس کو دے دی غذائیں، ڈیلیشس فوڈ، لذیذ غذائیں۔ لذیذ غذاؤں سے، کثرت سے لذیذ غذائیں کھانی چاہیے تاکہ اللہ کا شکر نکلے۔ بد مزہ سالن نہیں کھانا چاہیے تاکہ سالن کی ناشکری نہ ہو، لیکن جب سالن بد مزہ بن جائے تو نقص نہیں نکالنا چاہیے، اور خود کھانا چاہے تو کھا لے ورنہ اس کو چھوڑ دے۔ تو اس لذیذ فوڈ کثرت کے ساتھ نفس کو کھلایا جاتا ہے تو اس کا عادی بن جاتا ہے،
اور یہ اس کی خواہشات جو پوری ہوتی ہیں. یہ ایسے ہی جیسے غریب آدمی، ایک کمزور آدمی جس کو بلیڈنگ ہوگی کسی وجہ سے، جس کی وجہ سے خون کم ہو گیا، تو جب اس کو بلڈ لگاتے ہیں تو ایک دم اس کا ہیموگلوبن اور قوت پکڑتا ہے. تو جب نفس کو بلڈ لگاتے ہیں، اور نفس کا بلڈ اس کی خواہشات ہیں، اس کی ڈیزائرز ہیں، اس کی پلاننگز ہیں، جب آپ اس کو پورا کرتے ہیں تو نفس تو جناب بس گھوڑے کی طرح ہو جاتا ہے. تو گھوڑے کو کی کیسے کرتے ہیں؟ تربیت کرتے ہیں گھوڑے کی، اور وہ دیکھ لیجیے کیسے ہوتی ہے. وہ میں نے بتایا کہ میرے ماموں یہ کرتے تھے کہ دلدل میں اس کو ڈال دیتے تھے اور بیچارے کو پھر کہتے تھے، بڑے بڑا علاقہ ہوتا، کیوں تو بچ کے وہ بستا تھا. اللہ جل شانہ جب نفس بڑے موٹے ہو جاتے ہیں اور نفس شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شریعت کی تابع داری نہیں کر پاتے تو اللہ جل شانہ اس کو دلدل میں مبتلا کر دیتے ہیں، ایسی مصیبت میں کہ اس کا غرور ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اپنی اوقات کو بچھان لیتا ہے اور اللہ جل شانہ کی طاقت کو جھان لیتا ہے. تو نفس کی خواہشات پوری نہ ہونے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ نفس کو ضبط کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور نفس پھر شریعت کے تابع ہو جاتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو نفس کو ریاضت کی ضرورت ہے، اور ایک میں نے بتایا کہ اس نفس کو ہر وقت نگہداشت میں رکھیے، کہیں کسی وقت چڑھائی نہ کر دے. وہ ساری زندگی کی پونجی. اب زندگی کی پونجی آپ دیکھیں کہ مثال کہ عمر ہے 65، کتنی 65 کتنے ہوتے ہیں؟ 65. اور بچے ہیں 9، اور اہلیہ جو ہیں وہ بھی یعنی بوڑھی ہو چکی ہیں، اور کسی ایک بات سے کچھ ایسی ناگواری ہوتی ہے کہ کچھ لڑکے ماں کا ساتھ دیتے ہیں اور کچھ بچیاں گروپس بن جاتے ہیں. بات طول پکڑتی ہے، لیکن 2-3 گھنٹے کے بعد وہ جو 70 سال یا 65 ایئرز یا 45 سال کی رفاقتیں تھیں، وہ صرف 3 سیکنڈ میں طلاق ختم ہو جاتی. اس کو کہتے ہیں نفس کے جال، نفس کے چکمے. یہ نفس نہیں چھوڑتا آپ کو، آخر دم تک نہیں چھوڑتا. جب تک تمہاری جان میں جان ہے اور جب تک تمہارے چیسٹ میں آخری سانس ہے، اس وقت نفس نہیں آپ کو چھوڑے گا. تو یہ نفس آخر دم تک، یہاں تک کہ تم کامیاب ہو جاؤ، پھر اس کی جب موت آ جائے تو پھر نفس کے اس چکر سے تم پاس ہو گئے، پھر اس ٹیسٹ بھی جو تھا وہ ختم ہو گیا. تو میں کہہ رہا تھا براہیمی نظر بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. نفس جو ہے یہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، یہ کبھی نیکی کی طرف نہیں بلاتا. حتیٰ کہ نفس مطمئنہ بن جائے، پھر جا کے اس سے کوئی خیر کی امید ہو سکتی ہے. آج ہم لوگ سچ پوچھئے پوری ایمانی تب و تاب کے ساتھ نفس کے پیروکار اور نفسی کے غلام اور نفسی کے دوست ہیں. بس اس نفس کو ٹریٹ کرنا سیکھیے، اس کو سرکش ہونے سے بچائیے، اس کو اتنا پیار کر لیجئے کہ آپ کے سامنے جھک جائے اس درجے میں کہ یہ دین کے کاموں میں مداخلت نہ کرے.
آپ کے دین کے اندر جب آپ نیک کام کرنا چاہیں، خرچ کرنا چاہیں تو آپ کو مفلسی کا خطرہ دلائے، اور جب آپ اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیں تو بیوی کی یاد دلائے، اور یہ کیا کہ آپ کے ارادوں اور حوصلوں کو کمزور کر دے، تو یہ نفس بھی بڑا خطرناک ہے۔ وَأَمَّا، دیکھیے قرآن نے اس کو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مقام ربی، اب آگے اس کا ذکر آ جائے گا، یہ جو ڈاڈی چیز ہے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اب بھی آ گیا، یہ اس کی ڈیلیشیس فوڈ ہے، یہ اس کا برگر ہے، یہ اس کا پیزا ہے، یہ اس کی چاکلیٹ ہے، نفس کی چاکلیٹ، یہ اس کی ڈیزائرز، یہ ایمبیشنز، یہ سب نفس کو بڑی مرغوب ہے۔ کبھی نفس کو عورت بڑی مرغوب ہوتی ہے، اور کبھی شراب بڑی مرغوب ہوتی ہے، اور کبھی پلاٹ، اور کبھی سوسائٹی، اور کبھی مال، اور کبھی لینڈ کروزر، اور کبھی عہدہ۔ تو یہ ساری چیزیں نفس کو اگنائٹ کرتی ہیں، نفس کو پالتی ہیں، یہ نفس کو پالتی ہیں۔ تو جب آپ اپنے نفس کو پالتے ہیں تو جب گھوڑا مضبوط ہو جاتا ہے، سوار کو کیا کہتے ہیں، کڑک ایڑی لا کے ایک دم تھلے سوٹ دیتا ہے، اس کو ہم نیچے گرا دیتا ہے، وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو نفس کو مضبوط نہ ہونے دیں۔ جب آدمی کسی سے کینہ رکھتا ہے اور کینہ رکھنے کے بعد اس سے بدلہ لیتا ہے، توبہ توبہ، نفس ایک سور نہیں 1000 سور کی گندگی لیے بیٹھتا ہے۔ جب کسی سے بدلہ لیتا ہے تو اس وقت نفس بڑا ہی خوش ہوتا ہے، اس کو خوشی ملتی ہے تمول پہ، شان و شوکت پہ، اس کا ادب کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کو مانا جائے کہ یہ بہت بڑا ایک بندہ ہے، ایک بہت بڑا پولیٹیشن ہے۔ تو یہ جو نفس ہے یہ آپ کو گرا دیتا ہے، اور یہ آپ سے ذکر چھڑوا دیتا ہے، اور علمی دین سے بھی دور کر دیتا ہے۔ اور ایک وقت میں آ کے اس کا کام کیا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی جب تک یہ چیز واقعہ نہ ہو اس کو سکون نہ آئے، وہ یہ کہ بالآخر یہ انسان کو، اس بندے کو جہنم کی آگ تک پہنچا دیتا ہے۔ بس اس کا مقصد یہی تھا۔ تو نفس کی خواہشات کو پورا کرنے سے بچیے۔ اچھا، خواہشات سے بھی ایک بات ذرا یاد رکھیے گا کہ آپ نے غلط نہ ہو جانا، کہیں کل میں دیکھوں تو آپ ایک ٹانگ پر کھڑے ہیں کہ میں نفس کو مار رہا ہوں۔ بیٹا نفس سے مراد یہ کہ حرام، میں نے خواہشات کا ذکر کیا نا، ٹھیک ہے، حرام خواہشات سے بچنا، حرام خواہشات۔ اب ایک لڑکے کو نکاح کی خواہش ہوگی تو حرام نہیں ہے، ہاں اگر اس کو پورا کرنے کا طریقہ حرام تو حرام۔ ایک مجھ جیسے آدمی کو روٹی کی خواہش یا نیڈ کہہ لیجیے، تو اس کی اس نیڈ اور اس کی اس خواہش کو پورا کرنا، اس سے نفس نہیں پنپتا۔ یہ تو بیسکس چیزیں ہیں۔ نفس جانتا ہے کہ اسے روٹی تو کھانی ہے، روٹی نہیں کھائے گا تو عبادت کیسے کرے گا؟ تو اس لیے اصل جو چیز ہے نا کہ نفس زیادہ تر یعنی بندے کو اس طرف لاتا ہے کہ اس کی حلال جو خواہشات ہیں ایک درجے میں آ کے وہ بھی حرام ہو جائے، اور جب آدمی اس کیفیت کے ساتھ کہ اس کی خواہشات حرام ہیں آ جاتا ہے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ مشکل سا لفظ آ گیا، اس لیے کہ اس کے بعد بھی جب اس نے کمٹ کر لیا تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے کسی اللہ کے بندے کے پاس جانا چاہیے۔ تو جب وہ آئے تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تیری کیا اوقات ہے، کہ تو اب کیوں آگے ہے، کیا کر کے آگے ہے، اس کو سینے سے لگا لینا چاہیے۔ تو حت الوسع ایسے شخص کی مدد کرنی چاہیے اور اس کا نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔
اور اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی بات کہ جہاں جہاں بھی مجالس ذکر ہوں ان جگہوں پر اپنے بڑوں سے اجازت لے کر ضرور جائیں، لیکن مسلک درست ہونا چاہیے۔ مسلک کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس ہوا کی بیعت بھی کر رہا ہوں اور کوئی ہر چیز کو شرک میں مبتلا کر رہا ہوں۔ تو اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہوں۔ تو بس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میں نے آپ کو وارن کی ہے کہ یہ جو نفس ہے نا یہ آپ کا دشمن ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ جب آپ اس کی نگرانی کرتے ہو اور اس کو شریعت کی لگام دے دیتے ہو تو اسی نفس کی نگرانی کا جو اجر ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اور وہ آخرت میں جو خاص چشمہ ہوگا اس کا پانی جو مقربین پئیں گے وہ اس شخص کو بھی مل جائے گا۔ بس کروں نا اور تو نہ بولوں، شیخ کافی ہے۔ ہاں، نفس امارہ، نفس امارہ ادھر بٹا جی، نفس امارہ، نفس امارہ ہمیشہ ہمیشہ برائی کی طرف انویٹیشن دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ جل شانہ نے ہماری جو کمپوزیشن بنائی ہے وہ دو چیزیں ہیں، ہمارے جو اجزاء ترکیبی ہیں وہ دو چیزیں ہیں۔ مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں ایک تو انسان کا جسم ہے، باڈی، جو اس سے بنتا ہے روٹی گندم پروٹین ڈائٹ سے، تو اس کو کہتے ہیں انسان کا جسم، سوما جسم۔ اور ایک انسان کی روح ہے، ایک جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ ایک جسم کے تقاضے ہیں اور ایک روح کے تقاضے ہیں۔ جسم کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں تو جسم کمزور ہوتا ہے۔ آپ جسم میں آئرن نکال دیں، خون نہیں بنے گا، جسم کمزور ہو جائے گا۔ آپ خون میں فاسفیٹس اور پوٹیشیم یہ چیزیں نکال دیں تو جس کی انسانی جسم کو بہت ضروری ہوتی ہے تو جسم کمزور ہو جائے گا، اور ایک درجے میں اتنا کمزور ہو جائے گا کہ جو فرائض آپ کے ذمہ ہیں وہ بھی آپ ادا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اپنے جسم کو درست رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ یعنی اس کا جو جسم ہے وہ ایک گھوڑے کی مانند ہے، تو یہ خود ایک گھوڑا بن کر آتا ہے اور اس کے اوپر روح سوار ہوتی ہے، تو روح کی بھی غذا ہوتی ہے۔ تو روح کی غذا جو ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے، وہ ایمان ہے، وہ عمل صالح ہے، وہ تقوی اختیار کرنا ہے، ماں باپ کا احترام ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ تو اس شخص کو کہ جب وہ شریعت کی تابعداری کرتا ہے اور اللہ کا کوئی حکم نہیں چھوڑتا، اور بیرون سے بھی جو لوگ اپنے مزاج کے آتے ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر ان پر بھی اپنا رنگ چڑھاتا ہے، تو یہ جو نوجوان ہے نا یہ بڑا قابل قدر ہے۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ اللہ کا دوست ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کا دوست بننے میں تو بہت تھوڑی رقم لگتی ہے، تو پھر آپ ارادہ کریں تو کہ میں اللہ کا دوست بنوں گا اور اللہ رب العزت کو راضی کروں گا اور اپنے نفس کی مخالفت کروں گا، کیونکہ سب سے افضل ترین جو ہے عبادت وہ نفس کی مخالفت۔ دیکھیں جب اس خاتون نے اس کو انوائٹ کیا برائی کی طرف تو اس سے صرف اتنا کہا تھا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور ایک اور دوسری حدیث میں غالباً کتاب ہے ریاض الصالحین، اس میں بھی ایک ایسا واقعہ ہے جب اس نے کہا نا کہ میں تم سے بڑی محبت کر نہیں، اس لڑکی نے کہا کہ میں تم سے بڑی محبت کرتی ہوں،
تو وہ اس کے ساتھ اس کی طرف اس کی نگاہ تھی. جب دیکھا کہ اس کے اوپر افلاس ہے اور اب تو یہ مجبور ہے تو کسی طریقے سے وہ اس نے پیغام دے دیا, وہ آ گئی. اچھا اب جس وقت یعنی اس نے اپنے تعلق کا آغاز کیا تو کہنے لگی میں نا تجھ سے بڑی محبت کرتی ہوں. پہلے تو اس نے یہ بات کی اور پھر اس نے کہا لیکن میں اللہ سے ڈرتی ہوں. محبت تو میں تجھ سے بڑی کرتی ہوں پر میں اللہ سے بھی ڈرتی ہوں. اس نے کہا تو اللہ سے ڈرتی ہے؟ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو میں اللہ سے تیرے سے زیادہ ڈرتا ہوں. اس نے اس کو چھوڑ دیا. اب واقعہ کیا ہوا؟ چھوڑ دیا. شیخ واقعہ کیا ہوا؟ چھوڑ دیا. اب وہ میاں کسی نے کہا جاؤ اب چلو معافی مانگو. وہ معافی مانگنے کے لیے کسی نے کہا کہ فلاں علاقے میں اچھے لوگ ہیں, بزرگ ہیں. اب جس کو جانے لگے تو رستے میں ایک اور میاں صاحب بھی اس کے ساتھ شریک ہو گئے, بڑی عمر کے تھے, اور انہوں نے کہا چلو کٹھے کچھ وقت گزر جائے گا. وہ کٹھے چل رہے تھے, اتنے میں ایک بادل کا سایہ ان کے سر پر آیا. لڑکے نے دیکھا, انہوں نے کہا کیا بات ہے, اس بزرگ کی کیا شان ہے. وہ بزرگ صاحب نے بھی کہا عجب اور ناز صاحب میری وجہ سے تو ہے. یوں چلتے رہے, آگے جا کے راستے جدا ہو گئے. ان کی ڈائریکشن ڈیفرنٹ تھی, انہوں نے ڈیفرنٹ کے جانا تھا. او ہو اوئے اوئے ہو گئی. وہ جب میاں صاحب ادھر بزرگ صاحب ادھر گئے تو بادل اس نوجوان کے سر پر تھا. انہوں نے دیکھا تو وہ حیران, انہوں نے پکڑ لیا کہ نوجوان کو بتا کیا بات. کچھ بھی تو نہیں کیا, صرف کیا کیا, چھوڑ دیا. اور بیٹا آگے سنو, کس لیے چھوڑ دیا؟ اللہ کے لیے چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ کی ناراضگی اور خوف کے ڈر سے چھوڑ دیا. اس نے اللہ کی ناراضگی اور خوف سے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہش کا خون, ہاں جی بقول ہمارے کی مختار صاحب کے, اپنی خواہش کا خون کر لیا اور اپنی خواہش نفسانی کو توڑ دیا اور اللہ کے امر کو بلند کر کے قائم رکھا اور اللہ کا حکم نہیں توڑا. اب بیٹا دیکھو, اب ذرا تم دیکھو, اب ریوارڈ دیکھو, اب اجر دیکھو, استقبال دیکھو, ریسیپشن کیسے گرین لال کارپٹ. میں ایک جگہ گیا تو کچھ ایسے ساتھی تھے تو کچھ ان کے اللہ تعالیٰ نے اچھے کام کر دیے تھے. تو میں گیا تو انہوں نے نا وہاں سے لے کر وہاں تک ریڈ کارپٹ بچھایا ہوا تھا. میں کیا, میں تو کارپٹ پہ چلتا ہی نہیں ہوں, میرے گھر میں تو چادریں ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر گلاب کے پھول بچائے ہوئے تھے, ساتھ وہ گلاب کرتے تھے. اس کو ریسیپشن کہتے ہیں. یہ ریسیپشن کیسا ہے کہ رب نے ایک اس تپتی تیز دھوپ کے اندر ایک سایہ بادل کا, آپ کر کے دکھائیں, امریکہ کر کے دکھائیں, آپ کر کے دکھائیں. یہ تھا اس کا ریسیپشن. ریسیپشن کیا تھا, کیا کیا تھا اس نے؟ حضرت آپ نے تو 30 سال ہدایہ پڑھائی تو آپ کو اللہ راضی ہو گیا. شیخ آپ نے تو ساری زندگی قربان کر دی. انہیں کی کیتا سی, انہیں کیتا کچھ نہیں سی, نہیں کیتا سی. There are two things, one is do's and other is don'ts. تسی تو کرتے رہے تے نہ کرتے رہے, تے نہ کرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا نا. دیکھو نا بیٹا, ایک بندے نے جھوٹ بولیا تے جھوٹ بولے گا تو بولے گا, تکلم کرے گا جھوٹ دا. ایک بندے نے جھوٹ نہیں بولیا تو کچھ بھی نہیں کیتا. لیکن انہوں جڑا زور جڑا انہوں خواہشات جڑا او دا زور لگیا, صبر, حلم, ٹالرنس, او دے اندر جو ایک آگ لگی سی, اس آگ نو انہیں اللہ دے خوف دے نال بجھا دیتا اور پاش کر دیتا اپنی ڈیزائر نو, اور اللہ رب دے نام نو اتے کر لیتا. کہ اللہ جل شانہ نے پتہ کی کیا, میں کیا کہنا, میرے بندے نے میری بڑی قدر کی تھی. تسی جدو باپ دی گل ہی نہیں منو گے, ماں دی گل ہی نہیں منو گے, تسی کہو گے پتر تو تے مینوں جاننا ہی کچھ نہیں ہے, تو تے میری قدر ہی نہیں کردا. کہ جدو بیٹا تسی رب دی گل نہیں نہ توڑ دے تے رب کہندا ہے انہیں میری بڑی قدر کی تھی. ہن میں جناب دو گلاں دسدا. جو نوجوان جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی بات کو نہیں موڑتے. سمجھے آپ؟ جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے
اور اپنے نفس کو شکست دیتا ہے تو جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو اللہ جل شانہ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ اور یہ بھی ہے کہ حدیث میں کہ روز قیامت وہ جوان جو جوانی میں عبادت کرتا ہوگا روز قیامت عرش کے سائے تلے ہوگا کس قدر منصف ہے وہ رب اس کی انصاف کی باتیں سناؤں حضرت حدیث سے بتا دیتا ہوں عمر کا گزاری جوانی کا گزاری یا رب کیا عمر جوانی شامل نہیں سی لیکن انصاف نہ ہوندا میرا جب بڑھا 60 سال دے بھی جا کے توبہ کردا تے 5-6 سال دے بعد جنت چلا جاندا اور یہ بات اونے تے جوانی دے اندر جدوں زور بہت سی ایک میں تانوں ایک میڈیکل دی گل سناؤ میں تے بھی پڑھیا سا تسی اینو لطیفہ ہی سمجھ لینا ہے سچی گل وہ میں میل ہارمونز کا پڑھ رہا تھا and male hormone is testosterone which is secreted by the testicles so this is the male hormone it is responsible for sexual arousal and it is also responsible for the build up of these muscles تو میں آپ کو بتاؤں یہ جو ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے نا یہ جو ہے نا جب بچہ بڑھ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ کوئی 17-18 تک ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس کے وہ آرگنز ہی ڈیولپ نہیں ہوتے جہاں سے میل ہارمون نہیں میں نے آپ کو نا حدیث کا اس جواب دینا میڈیکلی کہ میں نے اب وہ جس وقت 14 سال کا ہوتا ہے نا تو اس کے ہارمونز بڑھ جاتے ہیں اور ہارمونز بڑھ کے اس کا رینج ہوتا ہے بٹوین 300 to 1000 ٹھیک ہے اس کا جو رینج ہوتا ہے منیمم 300 اور میکسیمم 700 اب 400 بھی نارمل ہے 500 اچھا اب یہ اس کا رینج بڑھتا چلا جاتا ہے ایون کہ ایٹ دا ایج آف 17 یہ 700 تک چلا جاتا ہے اب جب ہارمون 700 تک چلا جاتا ہے تو اس سے اس کو شدید خواہش بیدار ہوتی ہے اور اس سے سیکشل اراؤزل ہوتا ہے اب اس وقت اس بچے کی تربیت کرنا بڑی اہم بات ہوتی اس کو وہ ماں باپ کو چاہیے کہ اس وقت بچے کو پکڑے بیراروی کا شکار ہونے سے روکے اس وقت اس کی تربیت کرے اب دیکھیں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ عمر کا گزاری اچھا ایک اور بات سنیے اب وہ میکسیمم 700-800 تک جا کے پیک لیول پہ چلا جاتا ہے تو جتنا لیول اس کا ہائیسٹ ہوتا ہے تو the sexual vigor is directly proportional to the magnitude of the testosterone in the serum, in the blood. ٹھیک ہے اس اتنا higher is the testosterone, higher is the desire. اب بتاؤ بیٹا جس وقت وہ ہوتا ہے 16-17 سال کا 18 سال کا جس کو ٹین ایجر کہتے ہیں تو اس کی ڈیزائر انتہائی پیک لیول پر ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں اب تو میری بات مانتا ہے شریعت کو قائم رکھتا ہے نفسانی خواہشات کو اللہ کے امر کے تابع کرتا ہے تو میں تیری دعا بھی قبول کروں گا تو اپنی خواہش کو توڑتا ہے میں تیری دعا کو نہیں توڑوں گا تیری دعا قبول کروں گا اور تجھے روزے سے قیامت تجھے میں عرش کا سایہ دوں گا کیونکہ آج میں نے تیرے پر بڑی مشقت ڈال دی خواہشات نفسانیہ تیرے اوپر غالب ہیں لیکن تو اللہ کے خوف سے اس پر عمل نہیں کرتا تو اس حالت میں زنا بھی کر سکتا ہے شراب بھی پی سکتا ہے اور گناہ بھی کر سکتا ہے لیکن تو اچھی تربیت کی وجہ سے اور اپنے اچھے ایمان اور اپنے محترم شیخ کی تربیت کی بنا پر تو گناہوں سے بچا ہوا ہے اچھا تو یہاں پر میں جب میں نے یہ پوائنٹ دیکھا میں نے کہا یار اب یہ دوسری بات 40 کے بعد یہ گر جاتا ہے یعنی میکسیمم پیک لیولز اپ ٹو 21, 23, 4 پھر یہ ایک لیول مینٹین رہتا ہے دین آفٹر 40 اٹ سٹارٹس ڈکلائننگ یہ نا گرنا شروع ہو جاتا ہے یہ گرنا شروع ہو جاتا ہے اٹس جسٹ کہ 500 400 450 400 378 تے او جڑا لوئسٹ لیول جڑا ہوندا وہ 300 ہوندا ہے پھر ڈگنا شروع ہو جاتا ہے اینڈ ود دا پیس آف ٹائم جو دی عمر ہور اگے ودی ہے اور ڈگ پیندا ہے اینڈ دین بندہ جڑا نا اولڈ ایج وچ داخل ہو جاندا ہے بڑھاپا اونوں آ جاندا ہے ہن دیکھو نا عمر دے وچ تے بڑھاپا بھی شامل سی ادو تے لیول تھلے ڈگے ہوئے سن اور جوانی دے اندر تے پیک لیول بھی سن تے اللہ تعالیٰ نے سیپریٹ کوشچن کر دیتا حضرت تسی دسو
رب جڑا نا کتنا ایکوریٹ نمبر لاتا ہے. کسی کہنے میں بڑی محنت کی تھی تے میرے نمبر ٹھیک نہیں لگے. بعض اسٹوڈنٹس کہنے کس طرح اللہ رب العزت مارکنگ جڑی کرتے ہیں, کس طرح زبردست نمبر لاندے نے, مارکنگ کرتے ہیں, کسی نال زیادتی نہیں ہونے دیندے. بھئی اے تے جوانی تو ہی ہنا کے تے اے 40 سال دے بعد جب ڈکلائن شروع سی ادو اللہ کی طرف آیا. تو یہ میں ایسے ہی پڑھ رہا تھا تو مجھے خیال آیا, حدیث یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے عمر کہاں گزاری, جوانی کہاں گزاری. یہ سیپریٹ کوشچنز ہیں. جوانی میں خواہشات بہت تیز تھی, بڑی نخیز امیدیں تھیں, اور ایسی حالت میں اپنے نفس کو زیر کرنا ایک مشکل امر تھا. لیکن اللہ کے خوف سے اس نے اس کو خشیت الہی کی بنا پر شریعت کی لگام بنائی, اس کو پکڑ لیا گھوڑے کو, اس کو کھینچا, رک, تلک حدود اللہ, these are the limits laid by اللہ سبحانہ وتعالی. خبردار, do not cross نہ کرنا, stop it, رک جاؤ یار. تو یہ اللہ کا مقبول بندہ بن گیا. تو اپنے نفس کو شریعت کی لگام دیجیے, بڑی انجوائمنٹ ہوگی. پھر دیکھو بیٹا, اس کو خواہش سے نہیں روکا گیا, حرام خواہش سے. اب آپ پوچھیں حرام خواہش کیا ہوتی ہے؟ دیکھو بیٹا, تم گرلڈ فش کھا لو, جائز ہے. اور تم روسٹڈ چکن کھا لو, جائز ہے. تم جتنا مرضی لذیذ, جائز ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں سور نہ کھاؤ, اور وہ جانور جس پر اللہ کا نام وہ نہ کھاؤ. تو حرام سے روکا ہے, لذت سے تو نہیں روکا. کہا گیا کہ دیکھو تم جو ہے نا جتنا مرضی عمدہ جوس پی لو, پی سکتے ہیں نا جی. تو اللہ نے کہا شراب نہ پیو, اورنج جوس بھی پی لو, ایپل جوس بھی پی لو, پائن ایپل جوس بھی پی لو, اناناس کا جوس بھی پی لو, ٹھیک ہے نا جی, دودھ بھی پی لو, اچھے اچھے جوس پی لو. پلیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی شراب نہ پینا. اچھا, اب شراب جو پیو گے تو یہ جو تمہارے ہائر سینٹرز ہیں نا, جس میں عقل شامل ہے اور جس کے اندر جذبات شامل ہیں, یہ سارے کے سارے ہائر سینٹرز جو ہے نا یہ سو جائیں گے, سیڈیٹ ہو جائیں گے, بالکل نم ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. جب تک تم اس حالت میں رہو گے تمہیں پتہ ہی لگے گا کہ بیٹی کون ہے اور باپ ماں کون ہے اور بیوی کون ہے. تو اس لیے اللہ نے تمہیں شراب سے روک دیا. اللہ نے کہا زنا نہ کرو, یہ تو نہیں کہا کہ نکاح نہ کرو, چھپی یاریاں نہ کرو, چیٹنگ نہ کرو, ٹھیک ہے نا, کرو بات ساری رات نہ کرو, نکاح کرو, پیغام پہنچا دو, حلال راستے سے اس کو لے لو. حلال راستے سے لینے سے جتنی انجوائمنٹ ہوتی ہے کسی اور جگہ نہیں. اب دیکھیں, ایک نوجوان میرے پاس آیا, اس سیکیٹرک, اس کو نا تقریباً وہ میرے پاس 4 سال سے آ رہا ہے. اب پہلے تو زیادہ آتا تھا, اب نہیں آتا. اس نے مجھے اپنا واقعہ سنایا. اس نے کہا کہ میں نے اسی طرح, یہ نہیں, کوئی ریپ کا واقعہ تھا. اچھا, وہ نوجوان تھا, ڈر گیا, بے وقوف بھی تھا. تو اس کے بعد کہنے لگا کہ ایک ساتھی آیا, تو اس ساتھی نے یہ کہا کہ وہ تو اپنا چائلڈ بیبی, تو جب اس کو پتہ لگا تو اس نے بیبی کو مار دیا, ایبارشن. اچھا, یقین جانیے گا کہ اس نے بات مجھے بتائی. اچھا نوجوان, پڑھا لکھا, ایجوکیٹڈ. اب دیکھو بیٹا, اس پر اس کے دماغ پر اتنا اثر تھا. بے وقوف کہہ لیجئے, نہ کہہ لیجئے, کہتا تھا ہو سکتا ہے, دیکھو اللہ نے اس کو, میں یہ الفاظ کہتا ہوں, اس کے گناہ نے اس کو پنشمنٹ دی. کہتا تھا ہو سکتا ہے وہ میرا بیٹا ہی ہوتا. اور میں کہا بے وقوف, وہ تو فل ٹرم بیبی نہیں تھا. پریگنینسی کے بعد اس نے اس کو دیکھا تو اس نے اس کو ایبارٹ کر دیا. تو اب دیکھیے بیٹا, جب تم حرام طریقے سے آتے ہو تو ایک تو تم ظلم کرتے ہو, ایک نسل خراب کرتے ہو, اور ایک تم شیزوفرینک ہوتے ہو,
نفسیاتی بیماری کا، آج مجھے لاسٹ میں اس بچے سے ملا تھا، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا باپ آیا تھا۔ اب اس کے باپ کو میں بتاتا کہ یہ اس کا واقعہ ہے، اس کے ذہن میں تھا کہ میں نے ظلم کیا، ایک عورت پہ ظلم کیا، ایک بچے پہ ظلم کیا، اور ایک کہتا ہے میں نے اپنے پہ ظلم کیا۔ اب دیکھیں اللہ جل شانہ جب تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دے تو کوئی نہیں تمہیں اس مصیبت سے نکالنے والا الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا۔ اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کہ ایک لفظ ہے کہ تم نے اللہ رب العزت کا امر توڑا تھا، بک دو، اب ایسی بری طرح سے بک طرح کے بیان سے باہر، تقریباً 6-7-8 منٹ سے میرے پاس دوبارہ نہیں آیا۔ اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، اسی میں بیان بند کر دوں گا۔ وہ کیا کہ بیٹا شریف نے تو کہا تھا کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماں کی یا شان ہے، منڈے دی ماں کڑی ڈھونڈتی پئی ہے، نال دھی بھی ہے، کڑیاں ڈھونڈتے نے، کیا بات ہے، کیا شان ہے، ٹرالیاں لگتے نے، کھانے کھاندے نے، مزے آندے نے، عزتاں بندیاں نے، نکاح ہو رہے ہیں، نکاح ہو رہے ہیں، اللہ تحائف مل رہے نے، کتنی عزت ہے، کتنی پاکیزہ ہے، کتنا حسن ہے، کتنی لذت ہے، کتنا وقار ہے، کتنا سکون ہے اس حلال میں، اس اتباع سنت میں، اس میں بڑا وقار ہے، اس میں زندگی ہے، اسی کے اندر سیٹسفیکشن ہے، اسی کے اندر اطمینان قلب ہے۔ میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، اس کی ماں بھی راضی ہے، اس کا باپ بھی راضی ہے، اس نے مجھے لڑکی دے دی ہے، میں نے اعلانیہ، سبحان اللہ، ریپ اعلانیہ ہوتا ہے، ریپ اعلانیہ ہوتا ہے، زنا اعلانیہ ہوتا ہے، نکاح اعلانیہ ہوتا ہے۔ اس اعلان کے اندر چھوارے بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر مٹھائیاں بھی ہوتے ہیں، کیا کیا مزے ہوتے ہیں، اور بعد میں یہاں میری خانقاہ میں سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد پھر پی سی پل کانٹیننٹ جا کے کھانے بھی کھلاتے ہیں، کہتے ہیں جیسی سادگی نہ ہوتے، کھانے بھی کھلاتے ہیں، یہ چکمے بھی کرتے ہیں، لیکن مزے ہی مزے ہوتے ہیں۔ اور بیٹا اس کے بعد سنو، بیٹا دوسری بات سنو، پھر کیا ہوتا ہے کہ ماں کہتی ہے، ساس کہتی ہے اللہ دی رحمت ہو گئی ہے، اللہ دی رحمت ہو گئی ہے، وہ چھپاتا رہتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے۔ بیٹا کمپیریزن، آئی ایم گیونگ یو دا ٹو سائڈس، کمپیریزن، تقابل، وہ چھپاندہ رہتا ہے، وہ چھپاندہ رہتا ہے، اور ادھر وہ جناب رحمت ہوگی۔ اس کے بعد جناب اس کی ساس اس کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، اور وہ کیا کرتی ہے، وہ چھپاتی رہتی ہے، یہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، وہ کہتی کہ میرا بچہ فل ٹرم بیبی ہو جائے، اس کے اندر کوئی پرابلم نہ آ جائے، یہ ڈیلیور ہو جائے، اس کے کوئی کیلشیم کمی نہ ہو جائے، ہیموگلوبن کمی نہ ہو جائے، اور وہ مار دیتی ہے۔ یہ دو سائٹس میں نے آپ کو دکھائی، یہ اسلام ہے اور یہ کفر ہے۔ حضرت ایک آیت پڑھی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور، نور سے، ظلمات سے نور کی طرف، والذین اولیاءہم والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، یہ طاغوت ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ نور سے ظلمات کی طرف لائے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا، جہنم میں جلیں گے فار ایور۔ تو بیٹا یہ ہے، بتاؤ لائف انجوائے اس نے کی، اس نے کی، جس نے اللہ جل شانہ کی اطاعت کی، لائف تو اس نے انجوائے کی ہے، اس نے کیا لائف انجوائے کی ہے، بس کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، 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 پیارے اللہ، میرے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کیا ہے اللہ. اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری زندگی آسان فرما دے. اے اللہ ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے. اے اللہ ہماری زندگی آسان فرما دے. اے اللہ شریعت پر نماز پڑھ اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما دے. شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے.
اے اللہ نماز پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اے اللہ ذکر کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اے اللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اے اللہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا دے، اے اللہ ہم تیری اطاعت کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ اپنی اطاعت ہمارے لیے آسان فرما دے، اے اللہ ہماری زندگی کو آسان بنا دے، اے اللہ ہم سب کو یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ ہمارے اوپر خاص فضل فرما دے، اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو ہمارے خطاؤں کو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے، اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں بھی ہیں، اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو روحانی جسمانی قلبی اور لسانی اعتبار سے اللہ شفائے کلی عطا فرما، اے اللہ مشکل حالات سے محفوظ فرما دے، اے اللہ برے حالات سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ہر قسم کے شر فتنوں سے ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ ہر قسم کے نقصانات سے ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ بری موت سے بچانا، اے اللہ بری موت سے بچانا، اے اللہ قبر کی سختی سے محفوظ رکھنا، اے اللہ قبر کی سختی سے محفوظ رکھنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.